ہے کہ غیر محسوس طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید شامل ہوتی ہے اس شخص کو جس سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لاؤ لشکر اور دنیاوی طاقت اور قوت کے حاجت مند نہیں رہتے۔ دنیاوی لاؤ لشکر کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ لاؤ لشکر اور دنیاوی طاقت اور قوت رکھنے والے وہ مقابلے میں آتے ہیں، لیکن ہار کے سوا ان کے سامنے اور کوئی چیز نہیں آتی، ان کو ہارنا پڑتا ہے، جھک مارنی پڑتی ہے اور ان کی طاقتیں بیکار ثابت ہوتی ہیں۔ یہی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی لیے لایا جا رہا ہے اس صورت میں کہ دیکھو فرعون کیسی طاقت اور قوت کا مالک تھا، کیا مقابلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دنیاوی اسباب اور دنیاوی قوت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا۔ لیکن ہوا کیا، فرعون غرق دریا ہوا، اس کی طاقت پاش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث ہوئے اس مقصد میں ان کو کامیابی ہوئی، بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ یہ 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب نبوت عطا فرماتے ہیں تو اس کے لیے کوئی پہلے سے پبلسٹی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوتا، کوئی اس کے لیے دربار نہیں سجایا جاتا، کوئی تاج پوشی نہیں ہوتی کسی کی کہ صاحب ہم اس کو نبی بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب فرماتے ہیں نبوت کے لیے پہلے سے کوئی علم و اطلاع نہیں ہوتی لوگوں کو کہ اس کو نبی بنایا جائے گا، یہاں تک کہ خود نبی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے نبی بنایا جانا ہے، اور اس کو نبوت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی، کیا ان کو خود کو معلوم تھا؟ ہرگز نہیں، آگ لینے گئے تھے نبوت مل گئی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے نبوت سے سرفراز کیا ہے، تم کیوں حیرت زدہ ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو کہ ہم کو تو معلوم نہیں، ہمارے درمیان کھیلنے والا، ہمارے درمیان زندگی گزارنے والے ایک جوان آدمی، اور اچانک وہ یوں کہے کہ مجھے نبوت مل گئی، کیسے یقین کر لیں؟ اور انبیاء علیہ السلام کو جو نبوت دی گئی تھی کیا اس کا پہلے سے کوئی ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا؟ لیکن نبی ہیں، نبی گزر چکے ہیں اور دنیا نے ان کو نبی مانا ہے، تم بھی مانتے ہو اس بات کو کہ کچھ انبیاء گزرے ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی نبی بنایا گیا۔ یہ ہیں وہ باتیں کہ جن کی طرف اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو لا کر۔ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ جو بھی عذر پیش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کے تعلق سے، یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر ہم نے ان کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور ہم مسلمان ہو گئے تو آج ہماری جو چودراہٹ ہے مکے میں نہیں بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہم چودھری نہ رہیں گے جزیرۃ العرب کے، ہم سردار نہ رہیں گے، ہماری وہ عزت نہ ہوگی، خاک میں مل جائے گی سب۔ یہ تھا وہ خطرہ مشرکین مکہ کو، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ اس کا بھی جواب دیا گیا اس میں۔ جواب جو دیا گیا وہ یہ کہ دیکھو عزت اور ذلت، دولت اور اسی طرح سے فقر و فاقہ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے یا کسی اور کے اختیار میں ہے؟ آخر حرم کہ اس علاقے کو جس میں تم لوگ رہتے ہو اس کو پرامن کس نے بنایا؟ ساری دنیا میں فساد ہوتا ہے لیکن حدود حرم میں امن، یہ امن تمہارے قائم کرنے سے ہے۔ تمہارے قائم کرنے سے ہوتا تو جہاں بھی تم قائم کرنا چاہو امن قائم کر سکتے تھے، لیکن ساری دنیا میں فساد ہوتا ہے، حدود حرم میں امن ہے۔ اس جاہلیت کے دور میں بھی لوگ حدود حرم میں لڑنے کو گناہ سمجھتے تھے، کوئی مذہب ان کے پاس نہیں، کوئی شریعت ان کے پاس نہیں،
لیکن اس قاعدے اور قانون پر وہ جمے ہوئے تھے کہ حدود حرم میں نہیں لڑنا. یہ امن اس علاقے کو کس نے دیا؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو جس اللہ نے تمہارے علاقے کو پر امن بنایا، اس اللہ سے تم بری توقع رکھتے ہو؟ تمہارے علاقے کو اگر وہ امن دے سکتا ہے تو تمہیں عزت اور وجاہت کیوں نہیں دے سکتا؟ تمہاری سرداری کو کیسے باقی نہیں رکھ سکتا؟ تو وہی بات کہ ایک مرتبہ قریش مکہ نے جب ابو طالب بیمار ہوئے، بہت سخت بیمار، اور جان کنی کا عالم، اب یہ خیال ہوا کہ بس اب یہ مرے، قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی ابو طالب کے مرنے سے پہلے کوئی مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. ابو طالب اگر مر گئے اور مسئلہ حل نہ ہوا تو ہمارے لیے بہت دقت پیش آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کی زندگی میں جب کبھی ہم نے حملے کا پروگرام بنایا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب ہی آڑے آتے تھے. ابو طالب اگر مر گئے تو پھر ہم ان کو مار بھی نہیں سکتے محمد کو. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بزدل کہیں گے کہ ابو طالب سے ڈر کے تو مارتے نہیں تھے، ابو طالب مر گئے تو مار دیا ایک کو. یہ بزدلی کا الزام لینا ہمارے بس کی بات نہیں. اس لیے جب تک ابو طالب زندہ ہیں اور اب یہ مرنے والے ہیں، معاملہ کسی نہ کسی طرح سے طے کر لینا چاہیے. بات تو ٹھیک ہے، کیا ہو تو بھائی کمپرومائز کر لو. تو کمپرومائز کس طرح سے ہو؟ آخر ایک ڈیلیگیشن تیار ہوا، ابو طالب کے پاس پہنچا کہ تمہاری جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے بھی اور تمہارے سامنے بھی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے سے معاملہ ہم طے کر لیں. کیا کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے کو اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے، ہم اس کی مخالفت چھوڑ دیں گے. ابو طالب کو خوشی ہوئی کہ بات بڑی سنجیدہ ہے اور بہت ہلکی بات ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ مکے کے لوگ میری جیتے جی میری زندگی میں نرم ہو گئے ہیں اور میں اطمینان سے کم مر جاؤں گا کہ میرا بھتیجا پریشان نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور بلوا کر انہوں نے کہا ابو طالب نے کہ بھتیجے، یہ قوم کے سردار آئے ہیں تجھ سے بات کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی کہ شاید ان کی سمجھ میں آ گئی میری بات، کچھ بات کرنے آئے ہیں. تو آپ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے. انہوں نے وہ بات کہی جس کے لیے آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا ایک بات سنو، اگر میں ایک کلمہ تمہیں ایسا بتلاؤں کہ تم اگر اسے مان لو تو ساری دنیا تمہارے قدموں پہ جھک جائے، تو تم اس کے لیے تیار ہو؟ ڈیلیگیشن نے کہا کہ تم ایک چھوڑو 100 کلمے بھی بولو تو ہم مان لیں گے اگر ساری دنیا میں عزت ملتی ہو. معلوم ہوا کہ عزت کے متلاشی تھے، عزت چاہتے تھے. اور عجیب بات ہے کہ کیونکہ دنیا کی یہی جو ہے نیرنگیاں، اسی کی قیمت ان کے آنکھوں میں تھی، ان کے دماغوں میں تھی. یہی پیشکش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرتے تھے. یوں سمجھتے تھے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جدوجہد دنیا کی عزت کے واسطے کر رہے. ان کو بھی اسی کی پیشکش کرتے تھے. تم ہمارے بادشاہ بننا چاہتے ہو، بادشاہ بنانے کو تیار ہیں. تم مال چاہتے ہو، مال لانے کو تیار ہیں. کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، تلاش کر لو پورے عرب میں جو تمہیں خوبصورت معلوم ہو اس سے شادی کر لو. جن چیزوں کی قیمت خود ان کے دماغوں میں ہے تو اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی اسی کے لیے شاید کوشش کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 کلمے نہیں، بس ایک ہی کلمہ. انہوں نے کہا وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ساری لڑائی تو اسی کلمے کی تھی. تو ان کا جو ہے وہ یوں کہیے کہ گرمی چڑھ گئی بدن میں اور کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہی بات ہم سننا نہیں چاہتے اور پھر آپ یہی بات کہہ رہے ہیں. ابو طالب نے بھی کہا کہ بھتیجے اس بات کو چھوڑ کوئی اور بات کر، تیری قوم یہ بات سننے کو تیار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ چچا جان، اس بات کو تو میں چھوڑ نہیں سکتا. دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیا جائے تو میں اس سے نہیں روک سکتا اپنے آپ کو. یہ وہ بات ہے کہ جس کے لیے مجھے میرے رب نے حکم دے رکھا ہے، یہ مجھے کہنا ہے. آخر وہ لوگ واپس چلے گئے. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات کیا تھی کہ ہم دنیاوی عزت اور وجاہت سے محروم ہو جائیں گے اگر محمد کی بات کو ہم نے مان لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اولم نمکن لکم حرما آمنا
من آمن یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا بطور جواب کے. ایک تو یہ کہ ہم نے تمہارے علاقے کو امن کی جگہ بنایا. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی, اور دنیا کے بس میں نہیں تھا. آج کون ہے جو اپنے علاقے کو فساد کی جگہ بنانا چاہتا ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا علاقہ, میرا شہر, میرا ٹاؤن جو ہے وہ پر امن ہو جانا چاہیے. لیکن کیا امن ہے؟ نہیں. تو تمہارے چاہنے سے یہ حرم امن کی جگہ نہیں بنا, یہ ہمارے چاہنے سے بنا ہوا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو جہاں ایک پتا بھی نہیں اگتا زمین سے. لیکن تماشا دیکھ لو کہ دنیا جہان کے پھل فروٹ اور ہر طرح کی چیزیں کھینچی چلی آتی. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ دنیا کی اور منڈیوں میں اور مارکیٹ میں کوئی چیز ملتی ہو کہ نہ ملتی ہو, مکے کی مارکیٹ میں ضرور ملتی ہے. کس کی طرف سے یہ انتظام ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ہماری طرف سے. تم ہماری قدرت پر تمہارے اب بھی نظر نہیں جاتی, اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کی بات ماننے کو اب بھی تیار نہیں. یہ ہے وہ گویا مین پوائنٹ اس صورت کا. اچھا, جہاں تک دنیاوی یوں کہیے کہ وہ جو چمک دمک کا تعلق ہے, اس کے دو ہی رخ ہیں. یہ تو آدمی سیاسی عزت چاہتا ہے, اقتدار چاہتا ہے, یہ مال اور دولت چاہتا ہے. دنیا میں دو ہی تو چیزیں ہیں جس کے لیے ساری لڑائیاں. قرآن پاک اس صورت میں دو واقع بیان کرتا ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے نہ صاحب عزت عزت والا ہے اور نہ صاحب مال مال والا ہے. فرعون سے بڑھ کر کون سیاسی طور پر عزت والا ہو سکتا ہے, جس کی عزت اور وجاہت کا یہ عالم تھا کہ خدا بن بیٹھا, اور کیا اس کا اس سے زیادہ وقار چاہیے. لیکن اس کا حشر کیا ہوا؟ پیغمبر کے مقابلے پر آیا, سمندر میں ڈوبنا پڑا. مال اگر چاہتے ہو تم اور اس واسطے پیغمبر کی بات ماننے کو تیار نہیں, قارون کا کیا حشر ہوا؟ قارون سے بڑھ کر مالدار روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا, مقابلے پر آیا, زمین میں دھسایا گیا. ایک کو سمندر میں ڈبویا, ایک کو زمین میں دھسایا. آخر اس وقت کی ان دو طاقتوں کی پوجا کرنے والے سادہ لو انسانوں کو بات ماننی پڑی کہ طاقت اور قوت خدا کے ہاتھ میں ہے. تو تم بتلاؤ اے مکے والو کہ پچھلی قوموں کا جنہوں نے نبی کا مقابلہ کیا, ان کا حشر تمہارے سامنے ہے, کیا تم اپنا یہی حشر دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ ہے وہ مضمون اور خلاصہ اس صورت کا. اس لیے شروع صورت سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا, اور پھر آخر صورت میں حضرت اس کا ایک قارون کا واقعہ بیان ہوا, اور اس پر صورت کو ختم کیا گیا جو ان دو واقعے سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے. طاسیم میم, یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ کو معلوم. تلک آیات الکتاب المبین, فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی, واضح کتاب کے جس کے سمجھنے میں کوئی شک اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون, ہم تجھ پر اے پیغمبر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کے واقعے کی سچائی کے ساتھ. لقوم یؤمنون, مگر کس قوم کے واسطے؟ جو یقین پسند ہو. اگر لفظی ترجمہ تو جہاں بھی آپ کے پاس اردو ترجمہ ہے یا انگلش کا ترجمہ ہوگا, جو بلیو کرتے ہیں یا یقین کرتے ہیں اس قوم کے لیے, مگر میں تھوڑا سا بدل رہا ہوں. یقین پسند قوم کے واسطے, جن میں یقین کا مادہ موجود ہے, انہی کے لیے یہ واقعات اور یہ آیتیں مفید ہوں گی. اور اگر جن کے اندر یہ مادہ نہیں ہے, وہ فیصلہ ہی نہیں کرتے یقین کرنے کا, ان کے لیے تو آپ ایک قرآن نہیں 10 قرآن بھی لے آئیں تو ان کے لیے ناکافی ہے. ان فرعون علا فی الارض, بلا شبہ فرعون نے سر اونچا کیا زمین میں. علا علو سے ہے سر بلند ہونا, اونچا ہونا. سر اونچا کیا زمین میں. وجعل اہلہا شیعا, اور زمین کے بسنے والوں کی ٹکڑیاں ٹکڑیاں کر دیں. یہ تو ہندوستان میں اور پاکستان میں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا, ایک محاورہ, لڑاؤ اور حکومت کرو. اور کہتے ہیں بھئی انگریزوں کی پالیسی یہ تھی. یہ انگریزوں کی پالیسی نہیں, ہر سرکش حاکم کی یہی پالیسی رہی ہے. چنانچہ فرعون کی بھی یہی پالیسی, قرآن یہی بتا رہا ہے. وجعل اہلہا شیعا,
اس نے زمین کے باشندوں کے زمین پر بسنے والوں کی ٹکڑیاں کر دی تھیں، ایک کو دوسرے سے لڑاتا تھا تاکہ اس کی حکومت چلتی رہے. یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک جماعت کو دبایا جا رہا تھا. یستضعف کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہ ضعف سے ہے، ضعف کے معنی کمزوری کے. ایک قوم کو کمزور کیا جا رہا تھا، اس کو طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کو پنپنے نہیں دینا چاہتا تھا. یہ تھی وہ صورت. اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اسلامی حکومت میں ذمیوں کو بھی تو کمزور رکھا جاتا ہے، وہ بھی تو برابر کے شہری نہیں، وہ بھی تو نمبر 2 کے شہری مانے جاتے ہیں. تو یہ الزام پھر فرعون پر کیوں؟ یہ الزام تو اسلامی حکومت پر بھی آنا چاہیے، لیکن ذرا فرق ہے، اور ذرا نہیں بلکہ بہت بڑا فرق ہے. اسلامی حکومت دنیا کی اور حکومتوں کی طرح ایک اصول پر بنائی ہوئی حکومت ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جو اس اصول کو تسلیم کر لے وہ اس حکومت میں شریک ہو جائے گا اور وہ ان حدود میں برابر کا باشندہ ہوگا، اس زمین کے اس علاقے کا. کوئی فرق نہیں، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، کسی خاندان کا ہو، کسی فیملی کا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی فکر و خیال، کسی بھی ذوق اور شوق کا ہو. لیکن اس اصول کو اگر تسلیم کر لے گا وہ برابر کا شریک ہے. لیکن فرعون کے ہاں کیا تھا؟ فرعون کے ہاں تو یہ تھا کہ نسل کی بنیاد پر فرق. قبطی لوگ حکومت کریں گے، حکومت میں شریک ہوں گے، ان کو ملک کے سارے منافع حاصل ہوں گے. بنی اسرائیلی نہ حکومت کر سکیں گے، نہ حکومت میں شریک ہوں گے، نہ اس ملک کے منافع اور جو بینیفٹس ہیں اس میں ان کا حصہ ہوگا. قومیت کی بنیاد پر تقسیم تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ جو اس اصول کو تسلیم کر لے، چاہے وہ یہودیت سے منتقل ہو کر آیا ہو یا نصرانیت سے آیا ہو یا کسی اور مذہب کو چھوڑ، جس نے اس اصول کو تسلیم کر لیا وہ برابر کا شریک ہے. اور جو نہ تسلیم کرے وہ بے شک جب خود ہی نہیں تسلیم کر رہا ہمارے اصول کو، یہ تو ہماری مہربانی کی بات ہے کہ ہم کہیں تم جیتے رہو، کھاتے بھی رہو، پیتے بھی رہو، بزنس بھی کرو، بیوپار بھی کرو، یہ تو ہماری مہربانی کی بات ہے. اسلامی حکومت پر اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تو یوں کہیے کہ بڑی مہربانی ہے کہ اس نے جینے کا حق دیا کہ تم ہمارے اصول کو بھی تسلیم نہیں کرتے پھر بھی ہم تم کو جینے کا حق دیتے ہیں. اس لیے یہ اعتراض اسلامی حکومت پر نہیں آتا. وہ کون سی قوم تھی جس کو دبایا جا رہا تھا؟ فرعون، بنی اسرائیل. چنانچہ بائبل کے اندر کتاب خروج کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بادشاہ جو اس وقت کا تھا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا. یوسف کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی ان کی تعلیمات سے نا آشنا تھا، ان کے مذہب اور ان کے مسلک سے دور ہو چکا تھا. اور یہ واقعہ بائبل کی تصریح کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے 100 سال کے بعد پیش آیا کہ اس وقت کے بادشاہ نے درباریوں سے یہ کہا کہ اے درباریوں، دیکھو اسرائیل کے لوگ جو ہیں بنی اسرائیلی وہ بڑی زور اور قوت حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ میجارٹی میں ہو جائیں گے اور ہم لوگ مینارٹی میں ہو جائیں گے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ ہم پر حملہ کر بیٹھیں گے اور ہمیں نکال دیں گے اس ملک سے. کیوں نہ کوئی تدبیر کی جائے کہ جس سے یہ پانسا نہ پلٹ سکے اور یہ کمزور ہوں. چنانچہ پہلے تو یہ کیا گیا کہ ان کو حکومت کے عہدوں سے محروم کیا گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان سے زور زبردستی محنت کے کام لیے جانے لگے، مزدوروں کے، اور بڑی مشقت کے کام، دن رات کام لیے جاتے تھے اور اجرت ان کو تھوڑی دی جاتی تھی. جب اس سے بھی بس نہیں ہوا تو پھر دایا جو ہوتی ہیں بچے جننے والیاں، ان کو سب کو بلا کر فرعون نے حکم دیا کہ دیکھو اسرائیل کی عورتوں کے ہاں جب تم جاؤ اور ان کے بچے جنواؤ تم، تو یاد رکھنا اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو تم مار دینا، لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دینا. فرعون نے حکم دیا. تو بائبل کی تصریح کے مطابق یہ سارا حکم فرعون کا کس لیے تھا؟ تاکہ اسرائیلی زور میں نہ آ سکیں، وہ کمزور ہی رہیں. قرآن نے اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، یستضعف طائفة منہم. وہ دبایا جا رہا تھا وہ فرعون ایک جماعت کو ان میں سے، یعنی زمین والوں میں سے. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. ان کے بیٹوں کو ذبح کراتا تھا اور ان کی عورتیں جو تھیں ان کو زندہ چھوڑتا تھا. لڑکیوں کو چھوڑ دو، بیٹا پیدا ہو تو اس کو ذبح کر دو، مار ڈالو.
کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیاں ہمارے کام آئیں گی، نسل اگر چلے گی بھی تو وہ بھی قبطیوں کی نسل کہلائے گی، مرد سے نسل چلتی ہے، عورت سے نہیں۔ انہ کان من المفسدین، بلا شبہ فرعون تھا بڑا فسادی، اس لیے کہ یہ کام ایک کو حکومت دی جائے اور وہ اس طرح کا کھیل کھیلے، ناپاک کھیل، تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فساد ہوگا۔ عدل اور انصاف کا ذمہ دار جس کو بنایا جائے قدرت کی طرف سے، وہ ظلم کرے دنیا میں، تو اس سے بڑھ کر فساد اور کیا۔ انہ کان من المفسدین، بلا شبہ وہ تھا فسادیوں میں سے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا کیا؟ ہم ارادہ کرتے تھے کہ احسان کریں کمزور لوگوں پر زمین میں۔ ہمارا پروگرام یہ ہوا، اس کا پروگرام کیا؟ ان کو دبائیں، خوب کمزور کریں، کمزور سے کمزور۔ اور ہمارا پروگرام کیا بنا؟ جو کمزور ہو رہے ہیں ان کو طاقت اور قوت ملے، ان پر ہم احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہی کو قائد بنائیں، ہم انہی کو لیڈر بنائیں، اور ہم انہی کو وارث بنائیں، کس کا؟ زمین اور تخت و تاج کا۔ تو کمزور کو سربلند کر دیں، سربلند کو ہم جو ہیں وہ سرنگوں کریں، اس کا ہم نے پروگرام بنایا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان کو زمین میں، کن کو؟ کمزوروں کو، اور دکھلا دیا فرعون کو اور حامان کون تھا؟ فرعون کا وزیر با تدبیر۔ تو اور ہم دکھلایا ہم نے فرعون کو اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکر کو ان میں سے وہ بات جس سے یہ بچنا چاہتے تھے۔ کس سے بچنا چاہتے تھے؟ اپنے کمزور ہونے کو۔ کمزور ہونا نہیں چاہتے تھے، اپنی عزت چاہتے تھے، اپنی قوت چاہتے تھے، اپنی طاقت چاہتے تھے۔ جس بات کو نہیں چاہتے تھے وہی بات ہم نے ان کو دکھلائی، ذلیل اور خوار ہوئے، اور جو کمزور تھے ہم نے ان کو قوت دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، یہ تو ہوا اجمال واقعے کا۔ تفصیل واقعے کی کیا ہے؟ کس طرح سے ہم نے یہ ہمارے پلان کس طرح سے روبعمل ہوا، کس طرح سے یہ کامیاب ہوا، کس طرح سے سکسیسفل ہوا، اس کی تفصیل سنو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف یہ کہ تو دودھ پلا اس کو، موسیٰ کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اطمینان سے دودھ پلاتے رہو، کوئی ڈرے نہیں، لیکن اگر واقعتاً کوئی ایسے آثار پیدا ہو جائیں کہ تو ڈرنے لگ جائے، کس بات سے ڈر؟ کہ پکڑیں گے، بات کھل گئی اور اب پکڑنے والے آئیں گے، اور زمانہ وہی ہے کہ بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تجھے جب یہ خیال ہو کہ اب بھید کھل رہا ہے تو پھر کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دینا اس کو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر، اور اس پر وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ رال کہتے ہیں، رال ٹوکرے پر لگا کر تاکہ پانی اندر نہ جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر کے اور دریا نیل میں ڈال دیا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دے اس کو۔ وَلَا تَخَافِي، نہ ڈرنا نہ غم کھانا۔ ڈر کس بات کا؟ آنے والے خطرات کا، اور غم کس بات کا؟ میرا بچہ میری گود سے نکل گیا۔ تو نہ ڈرنا نہ غم کرنا کسی بات کا۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اس لیے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس کو تیری طرف لوٹا کے رہیں گے، لوٹا کر رہیں گے۔ یہ ترجمہ جو ہے اس اِنَّا رَادُّو اس ترکیب کا ہے، جو اس کا کنسٹرکشن ہے اس سینٹنس، اس لفظ کا، اس کا ترجمہ اسی طرح، ہم لوٹا کر رہیں گے تیری طرف اس کو۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تجھے پتہ بھی ہے وہ کوئی معمولی انسان تھوڑے، ہم تو اس کو پیغمبر بھی بنانے والے ہیں۔ اب تو یقین آ جائے گا تجھے کہ ہم ضرور اس کو لوٹا کر رہیں گے تیری طرف، اس کی حفاظت کریں گے۔ بڑا پروگرام اس سے متعلق ہے ہمارے ہاں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، چنانچہ یہی ہوا کہ ان کی والدہ نے جب خطرہ لاحق ہوا تو ان کو ڈال دیا۔ اب وہ چلا ٹوکرا پانی کے بہاؤ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ فرعون کے محل کی طرف اس کا رخ پھیر دیا، بجائے اس کے کہ دوسری طرف جائے، نہیں ادھر ہی چلا گیا ٹوکرا جدھر جو ہے فرعون کا دربار، اور فرعون کے دربار کی عورتیں اور اس کی بیوی جہاں وہ پانی کے کنارے یوں کہیے کہ پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ادھر ہی وہاں سامنے وہ جا کر رکا ٹوکرا، اٹھا لیا۔
فالتقطہ، اٹھا لیا فرعون والوں نے اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، لیکون لہم عدوا وحزنا۔ قرآن یہاں انجام کی بات بتلا رہا ہے، جو بات ان کے دل میں تھی وہ نہیں، بلکہ جو نتیجہ مرتب ہونے والا ہے وہ بتلا رہا ہے، تاکہ ہو دشمن ان کا، یہ پتہ نہیں ہم اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ کو علم ہے کہ یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اس فرعون کے دشمن ہوں گے، لیکون لہم عدوا وحزنا، تاکہ ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور غم کا سبب، غم کا سامان۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر تھے بڑے خطا کار۔ تو اللہ سبحانہ خطا کار کیا، جس کی تفصیل میں نے پہلے بتلائی کہ پوری قوم پر ظلم ہو رہا تھا، اللہ میاں نے ایسی تدبیر کی، انہی کے ہاتھوں اللہ کی تدبیر جو ہے وہ عمل میں آ رہی ہے، لیکن ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی عورت نے کہا یہ تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اے فرعون تیرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہاں لفظ لا رہا ہے قرآن امرأہ، فرعون کی عورت، بائبل میں لفظ آتا ہے فرعون کی بیٹی کا۔ اب قرآن شریف کی بات مانیں یہ بائبل کی، جس قرآن میں ایک لفظ کی بھی تحریف نہیں ہوئی اور بائبل میں ہزاروں تحریفیں ہو چکی ہیں، ظاہر بات ہے قرآن کی بات کو مانا جائے گا۔ تو امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے یوں کہا کہ یہ میرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور تیرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ یہ الفاظ بیوی ہی شوہر سے کہہ سکتی ہے، اس لیے کہ دونوں کا جو رشتہ ہے وہی اس کو بتا سکتی ہے کہ ہم اس بچے کو لے لیں کیونکہ اس سے مجھے بھی فائدہ تجھے بھی فائدہ۔ بیٹی باپ کو کہاں کہے گی؟ بیٹی تو باپ کو نہیں کہہ سکتی کہ میرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تیرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک۔ تو اس واسطے بات قرآن ہی کی سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ بائبل میں بھی ہے، یہ الفاظ کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے لیے یہ سود مند ثابت ہوگا اس لیے ہم اس کو اٹھا لیں۔ بیٹی کا کہنا سمجھ میں نہیں آتا، بیوی یہ بات کہہ سکتی تھی فرعون کو خطاب کر کے کہ دیکھو یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور تمہارے واسطے بھی یہ سکون کا باعث بنے گا، اس لیے ہم اس کو اولاد بنا لیتے ہیں۔ لا تقتلوہ، نہ قتل کرو اس کو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، امید اس بات کی جا سکتی ہے کہ ہم کو فائدہ پہنچائے بڑا ہو کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اس پر احسان ہوگا، احسان ہوگا تو یہ جس طرح کے نقش و نگار اس کا معلوم ہوتا ہے تو یہ اندازہ یہ کہ بھئی اس میں شرافت بھی ہے۔ کہتے ہیں نا بھئی وہ ایک محاورہ ہے، حسین بروا کے چکنے چکنے پاٹ، کیا وہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے، بھئی وہ تو بچپن ہی سے معلوم ہوتا ہے کسی کے ہونہاری۔ اس واسطے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ ہمارے واسطے نفع بخش ثابت ہوگا۔ او نتخذہ ولدا، اور بھی کچھ نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ ایسا لگتا ہے شاید فرعون کے اس وقت تک بیٹا نہیں ہوا ہوگا، لگتا ہے، دلیل کوئی نہیں، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہونے کی جو بات یہ کہہ رہی ہے فرعون کی بیوی، تو شاید ابھی تک ان کی گود خالی ہے، اس بات سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وہم لا یشعرون، یہ ساری بات اس حالت میں ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، وہم لا یشعرون، ان کو معلوم ہی نہیں یہ قصہ ہو کیا رہا ہے، یہ کون سے پروگرام پر عمل ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر تو یہ ہوا، ادھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل جو ہے وہ خالی خالی، وہ کہتے تھے نا بھائی میرا دل تو بالکل خالی ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں رہا، وہ حالت ہو گئی اس لیے کہ گود خالی ہو گئی۔ ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا، ماں کی مامتا کہاں صبر کر سکتی ہے ماں کہ اس کی گود خالی ہو جائے؟ تو ان کادت لتبدی بہ، اس بے صبری اور بے قراری کے اندر بس یہ کیفیت ہو چلی تھی کہ شاید کہیں وہ بھید نہ کھول دے۔ ان کادت لتبدی بہ، حالانکہ بھید کا کھولنا نقصان دہ ہوتا، لیکن یہ ہے بے صبرپن ماں کا کہ اولاد کے تعلق سے اس کو آپ صبر کرائیں، اس سے بڑا مشکل کام ہے۔ ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ کھول دے اس کے تعلق سے بات کو، لولا اربتنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، اگر ہم اس کے دل کو نہ باندھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ
یہ دلوں کو کے اندر ڈھارس کا پیدا ہونا، ہمت کا پیدا ہونا، حوصلوں کا پیدا ہونا، یہ توفیق خداوندی سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا، ورنہ وہ تو کبھی بھی جو ہے چھلک جاتا اور کبھی بھی بھید کھول چکی ہوتی۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس واسطے بھی تاکہ اس کو یقین کا مقام حاصل ہو۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس واسطے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کو باندھا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، تو ادھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہمت بنا کر، اور دوسری طرف والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے یہ کہا، یعنی اپنی بیٹی سے، قصی، ذرا پیچھے پیچھے چل۔ کس کے؟ اس ٹوکرے کے، ذرا سے دور رہ کر کے دیکھتے ہوئے چل، واچ کر کیا پیش آتا ہے۔ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، چنانچہ وہ دیکھتی رہی کنارے کنارے، عن جنب، جنوب کہتے ہیں بالکل سامنے نہ آئے، ذرا سے کنارے کو ہٹ کر کے، تو کنارے رہتی ہوئی وہ دیکھتی رہی اس کو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح کہ وہ نہ سمجھ سکیں، دوسرے کنارے کے لوگ نہ سمجھ سکیں کہ کوئی ہے جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، ورنہ تو پھر یہ کہ وہ کھٹک جاتے۔ اس واسطے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے پہلے ہی ان پر دودھ پلانے والیوں کو جو ہے روک لگا دی، کسی کا دودھ نہ پیے موسیٰ، سمجھ میں آیا؟ روک لگا دی، کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں، سب لائے جا رہی ہیں دودھ پلاؤ دودھ پلاؤ، دودھ پلانے والیاں، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کو تیار نہیں۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا اس پر، کس پر؟ موسیٰ پر۔ یہ حرمت شرعی نہیں تھی، یہ حرمت تکوینی تھی، سمجھ میں آیا؟ حرمت دو، اسی لیے اللہ کے دو نظام ہیں، ایک نظام ہے شریعت کا جس کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے جاتے ہیں کہ بندوں سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضی بندوں کے تعلق سے کیا ہے، اس کا نام تو ہے نظام شریعت، اور ایک ہے نظام تکوین، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام کیسے چلا رہے ہیں، کون بیمار ہوگا، کون مرے گا، کون جیے گا، کون تندرست ہوگا، یہ نظام تکوین ہے۔ یہ حرمت جو تھی تکوینی تھی، حرمت شرعی نہیں، تو ہم نے حرام کر دیا موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو پہلے ہی۔ تو فقالت هل ادلکم، اب یہ ساری بات مختصر چونکہ بیان کرنی ہے، ظاہر بات ہے کہ پریشانیوں کا کیا عالم ہوگا، بچے کو دودھ پلانا ہے اور دودھ کسی کا پینے کو تیار نہیں، اور اس پر کتنا وقت گزرا ہوگا، قرآن اس بحث میں نہیں جاتا۔ ہاں، بہن بھی کسی نہ کسی طرح سے محل میں پہنچ گئی کسی بہانے سے، اور وہاں جا کر کے کہنے لگی کیا تماشا ہے، دودھ نہیں پیتا بچہ، یہ کیا میں نہ بتلا دوں تمہیں، ایسے فیملی، ایسا خاندان، ایسا گھرانہ کہ جو بہت دیانتدار ہے، بہت امانت دار ہے، بچوں کے تعلق سے بڑے غم گسار ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ فقالت، کہا اس نے، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، کیا بتلا دوں، میں خبر دوں تم کو ایسے گھر والوں کی کہ جو اس کی کفالت کر سکیں گے تمہارے واسطے، اپنے لیے نہیں تمہارے واسطے کریں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے لیے ہمدرد بھی ہوں گے۔ ناصح، نصیحت کرنے والا، نصیحت کرنے والا کون ہوگا؟ جو ہمدرد ہوگا۔ اگر غم گساری کے جذبے سے اس کا دل خالی ہے تو کیا نصیحت کرے گا؟ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ اس کے ہمدرد اور غم گسار بھی ہوں گے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ظاہر ہے کہ اتنی بات کہنے کے بعد کون نہیں مانے گا اس بات کو، مان لیا فرعون کے دربار میں، ہاں بھائی کون ہے لاؤ۔ تو یہاں گویا کام کی بات کیا؟ کام کی بات یہ ہے کہ ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کے ماں کی طرف، جو وعدہ ہم نے کیا تھا، گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، ہم لوٹائیں گے، تو ہم نے لوٹا دیا۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پہنچ گئے۔ کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کس کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی۔ وَلَا تَحْزَنَ، اور نہ وہ غم کرے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ جان لے ان کی والدہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ سارے واقعات اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ قرآن کوئی داستان کی کتاب تھوڑی، واقع کے ہر جز سے نتیجہ مرتب ہو رہا ہے کہ دیکھو جب ہم کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو غیر محسوس کیسے اسباب مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں،
دیکھ لو کس طرح سے ہو رہا ہے یہ سارا واقعہ. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تم بال بی بی کا نہیں کر سکتے. تمہارے سہارے ہمارے دین کی گاڑی نہیں چلتی. تم مانو گے تمہارا فائدہ، نہیں مانو گے تمہارا نقصان. نہ ہمارا نقصان، نہ پیغمبر کا نقصان، نہ ہمارے پروگرام کا نقصان. یہ ہے وہ نقطہ کہ جو ان واقعات سے سمجھانا مقصود ہے، اس لیے اس واقعے کو بیان کیا جا رہا، ورنہ محض کانوں کی لذت کے واسطے نہیں. اوہو بھائی، کسی نے ٹوکا بھی نہیں. ہو گیا وقت تو رکو بھی ہو گیا. بھائی معافی چاہتے ہیں، 5 منٹ اوپر ہو گیا، میں سمجھا ابھی ٹائم نہیں ہوا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. Rather, this is Urdu program. If you want to record the English program, maybe in Red Room. I thought they say in English and Arabic. Yeah, no, in here is in Urdu. Yes, Urdu? Yeah, in English or there. Tell in Red Room. Thank you. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inshallah, the Tafsir al-Quran program will be started in a few minutes. The Urdu program will be in the main prayer hall and the English program will be in the room. Please proceed. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ چل رہا ہے. جوانی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے. ایک برسر اقتدار قوم کا ایک فرد تھا اور ایک اسرائیلی تھا. وہ اسرائیلی جو مصر میں مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھ کر کے کہ یہ قبطی برسر اقتدار قوم کے لوگ ہر جگہ اسرائیلیوں پر ظلم کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کا یہی خیال ہوا کہ لازمی طور پر یہی شخص زیادتی کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی زیادتی کو آنکھوں سے دیکھا بھی ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی زیادتی کو دیکھ کر اور اس پر ایک ہاتھ رسید کیا تاکہ یہ ہٹ جائے، مگر وہ ہاتھ کیا تھا اس کے لیے پیغام اجل بن گیا اور اس کی جان نکل گئی. وہ واقعہ تو نمٹ گیا، اسرائیلی کی جان بچی اور وہ اپنے گھر کو چلا گیا. کسی کو یوں پتہ نہیں چلا اس واقعے کا کہ اس وقت ادھر ادھر کچھ لوگ نہیں تھے، کیونکہ قرآن شریف میں گزشتہ آیت میں یہ بتلایا گیا تھا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں پہنچے تھے کہ جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یعنی مطلب بزنس اور بیوپار اور اس کی چہل پہل اور ہلچل نہیں تھی. رات کا وقت نہیں تھا لیکن دوپہر کا وقت تھا جس میں لوگ عام طور پر آرام کرتے ہیں اور شہروں میں اور سڑکوں میں سناٹا ہو جاتا ہے. اس لیے کسی کو پتہ نہ چلا اس واقعے کا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام چل پھر رہے تھے شہر میں اور وہی اسرائیلی جس کو کل چھٹایا تھا اس کا جھگڑا پھر ایک اور قبطی سے ہو رہا ہے جو برسر اقتدار قوم کا ایک فرد اور اس سے پھر وہ الجھ رہے ہیں. تو اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو دور سے ان کو پکارا، کیونکہ پہچان لیا کہ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے کل مجھے بچایا تھا. تو انہوں نے پکارا اور پکار کر کے چیخ کر کہا کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام کل ایک واقعہ دیکھ چکے تھے. تو اس دن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر یوں کہیے کہ 2 اثرات تھے ان کے ذہن پر. ایک تو یہ کہ اسرائیلی مظلوم ہے، دوسرے یہ کہ کل ایک واقعہ یہ ہو چکا کہ ان کے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا بلا ارادہ، اس کا تأثر بھی تھا طبیعت کے اوپر. اب تیسرے دن یہ تیسرا واقعہ جو سامنے آیا یا دوسرا واقعہ کہیے تو اس کی وجہ سے ان کو جوش پیدا ہوا.
فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، تو صبح سویرے شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے. سویرے کا لفظ میں اصبح کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ وہ صبح ہی کا وقت ہو. عربی کا محاورہ ہے کہ چڑھتے دن جو کام کیا جاتا ہے اس کے لیے اصبح کا لفظ آتا ہے.